کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اس میں ہمیں کنٹرول نہیں دیا ہوا. مثال کے طور پہ آپ کا چہرہ کیسا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے مشورہ نہیں لیا، آپ سے پوچھا نہیں گیا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. اللہ تعالیٰ نے تمہارے چہروں کو بنایا ہے، تمہاری صورتوں کو بنایا ہے، تو اس میں تمہارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو اس لیے تم سے اس بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا. اب آپ کس لینیج میں پیدا ہوئے ہیں، کس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کو نہیں پتا، آپ کی مرضی نہیں تھی انیشیلی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس فیملی میں پیدا کیا ہے، اور جن چیزوں پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے اس کے بارے میں آپ سے سوال بھی نہیں کیا جائے گا. ہاں کچھ چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کو فری ول دی گئی ہے اور وہ بڑی لمیٹڈ سی ہیں، ان کے بارے میں تم سے لازماً سوال کیا جائے گا. جہاں پہ سورہ شمس میں غالباً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے ہر نفس کو اس کے لیے تقوی کی راہ کون سی ہے اور اس کے لیے فسق و فجور کی راہ کون سی ہے، ہم نے دونوں راستے اس کو دکھا دیے. اور سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ there are only two ways، کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے، کہ یا تو انسان شکر کرنے والا بن جائے یا انسان ناشکری کا راستہ اختیار کر لے. you find some people who say we are moderate Muslims، ہم بڑے moderate ہیں، ہم we are not extremist and all، یہ وہ. there is nothing called as moderate Muslims. no، either you are a Muslim، اور مسلم جب میں بات کر رہا ہوں نا، ماشاءاللہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پتا، میں assuming کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، اپنی بیچ میں لاجک لے کے نہیں آتا. یا تو آپ اس راستے پہ ہیں یا آپ اس راستے پہ ہیں. These are the only two ways. اچھا، جب آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ دو راستے ہیں، اس کے بارے میں تم سے لازماً سوال کیا جائے گا. اب آپ جب دنیا میں آتے ہیں، آپ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ سے سوال کیا جائے گا. یہ آپ کو فری ولز دی گئی ہیں، جن چیزوں کے اوپر آپ کو چھوٹ دی گئی ہے اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. مثال کے طور پہ کھانا ہمارے لیے اسینشل ہے، رائٹ؟ اگر آپ حلال چیزیں کھاتے ہیں there is no problem at all. لیکن پرابلم کب آتی ہے کہ جب آپ حلال چیزوں میں بھی اسراف کر لیتے ہیں، آپ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں، then there is a problem. تو آپ کے کھانے کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. آپ کو وقت جو دیا گیا ہے، آپ کے وقت کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. اور آپ کو جو دو راستے دکھائے گئے ہیں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور یہ بھی آپ سے پوچھا جائے گا کہ جو مائنڈ سیٹ تھا تمہارا کہ دس از انجوائمنٹ فار می، اس کے بارے میں بھی تم سے سوال کیا جائے گا کہ واقعی یہ جس کو تم انجوائمنٹ کنسیڈر کرتے تھے، کیا وہ اسلامک پیرامیٹرز میں وہ چیز آتی تھی کہ نہیں آتی تھی. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کو فری ول دی گئی ہے. جہاں پہ فری ول دی گئی ہے وہ اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. اور سبحان اللہ، مجھے اور آپ کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں چھوٹ دی ہے نا، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، ہمیں صحت دی ہے، ہمیں وقت دیا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں تم کو اور مجھے عارضی طور پہ دی گئی ہیں. اب یہ جو ہمیں فری ول بھی ہے، یہ طاقت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے نہیں دی. ایک وقت تھا کہ آپ ہل نہیں سکتے تھے اپنی جگہ سے، آپ کچھ پہن نہیں سکتے تھے when you were an infant، جب آپ چھوٹے تھے. اور ابھی آپ کے پاس اگر صلاحیت ہے، طاقت ہے، ایک وقت آئے گا آپ پھر ہل نہیں سکیں گے. یعنی جب بندہ بڑھاپے پہ چلا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عمر سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، جہاں پہ بندہ دوسرے کا محتاج بن جاتا ہے، اپنی آپ وہ واش روم بھی نہیں جا سکتا. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ تو یہ آپ کو جو چیزیں دی گئی ہیں وہ ٹیمپریریلی دی گئی ہیں.
کبھی کبھار شیطان ہمارے ذہن میں نا یہ بھی ڈاؤٹ لے کے آتا ہے کہ آج ہمارے پاس سائنس ہے، آج ہمارے پاس اور انفارچونیٹلی خاص کر جو ینگ جنریشن ہے، ہم سائنس پڑھتے رہتے ہیں اور ہم نے سائنس کو اتنا سر پہ چڑھا کے رکھا ہوا ہے، ہم ہر چیز سائنس کے اوپر لا کے تولتے ہیں کہ یار سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، لاجک کیا کہتی ہے۔ ایک چیز تو آپ نے اور میں نے یہ سمجھنی ہے، سائنس بھی اللہ تعالیٰ کی خلقت ہے، اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے۔ ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں آپ اس کو سائنس سے ثابت نہیں کر سکتے۔ سائنس کیا جانے کہ سول کیا چیز ہوتی ہے، روح کیا چیز ہوتی ہے۔ ہاں ایکسپیریمنٹس تو کر رہے ہیں سائنٹسٹ، اچھا جب انسان زندہ تھا تو اس کا یہ ویٹ تھا، جب وہ مر گیا تو اس کا 20 گرام کم ہو گیا، اچھا وہ 20 گرام وہ روح ہے۔ I mean, where did you get that from؟ میری بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ تو وہ اپنی جو ہے ایکسپیریمنٹس میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتے ہیں، جنات ہیں، جو بھی یہ ان سین ورلڈ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، یہ حقیقتیں ہیں، لیکن آپ سے اور مجھ سے اس لیے چھپا کے رکھی گئی ہیں تاکہ یہ دیکھا جائے کہ تم ایمان لے کے آتے ہو کہ نہیں۔ اور یہی کرائیٹیریا ہے مسلمان ہونے کا۔ جب تم کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم فرما برداری کرتے ہیں، ہمیں جو حکم دیا جائے گا اس کا سب سے پہلا کرائیٹیریا کیا ہے مسلمان ہونے کا؟ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، اور متقین کون ہیں؟ ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں، اور یہی تمہارا میرا ٹیسٹ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کچھ سامنے لے کے آ جائیں، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے بھی ہیں قرآن مجید میں، اور بڑا آپ یہ کہہ لیں کہ ناراضی کی حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر، کیا یہ لوگ اتنے سائنس ہونے کے باوجود، اتنا پرفیکٹ نظام چل رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے، اگر تم نے سیکھنا ہے تو اس نظام کو دیکھو، اس سسٹم کو دیکھو، اگر اس سے بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے پھر بھی تم سیٹسفائیڈ نہیں ہو، کیا تم اس چیز کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بادلوں سے نازل ہو جائیں، تمہارے سامنے سب کچھ آ جائے؟ تب تو ٹیسٹ ہی ختم ہو جاتا ہے نا۔ ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ تب تو ٹیسٹ نہیں رہے گا۔ تو یہ ہمارے لیے سائنس ہیں، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے چھپا کے رکھی گئی ہیں، اس میں بھی حکمت ہے اور اسی میں ہمارا ٹیسٹ ہے۔